کلام کی طرف بڑھتے ہیں. آج خدا کے کلام میں سے پہلی تلاوت کی کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، اور دوسری تلاوت کی گئی کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا. عزیزو، کلام مقدس باپ کی تعریف، باپ کے رتبے اور باپ کے مقام سے بھرا پڑا ہے. لیکن آج ہم جس بات پر غور کریں گے، جس بات کو سیکھیں گے، وہ ہے ایک باپ کا خاندان میں کردار. ایک باپ نے کس طرح کا رول ادا کرنا ہے، کس طرح کا کردار بائبل مقدس کے مطابق ایک اچھے باپ کا ہونا چاہیے، اس بات کو ہم دیکھیں. دیکھیے، جو ایک باپ کرتا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور باپ واحد ہستی ہے دنیا میں. نہ بھائی، نہ بہن، نہ تایا، نہ چاچا، نہ مامے، نہ پھوپھیاں بڑا آپ کو لاڈ پیار کریں گے، لیکن باپ واحد ہستی ہے جو کہتی ہے کہ میں پادری ہوں، میرا بیٹا بشپ بنے. باپ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا افسر تھا، میرا بیٹا میرے سے بھی بڑا افسر بن جائے، میری بیٹی میرے سے بھی بڑی افسر بن جائے. یعنی باپ وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر اور اونچا دیکھنا چاہتی ہے. دنیا کے ہر رشتے میں حسد آپ کو نظر آئے گی، کوئی آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہوگا. واحد باپ ہے. جب آپ کما کے گھر لائیں گے نا تو اس کی خوشی آپ اس کو پیمانے میں تول نہیں سکتے. یہ باپ کی خوشی. جب وہ بچے خود سے کمانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس باپ کے تیور چیک کریں. جس کی اولاد جب خود کمانا شروع ہو جاتی ہے نا، اس کے جو موٹے کا پرنا ہے نا وہ کاٹن کا ہو جاتا ہے، اس کا سوٹ وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے خوشی مل رہی ہوتی ہے. تو باپ اس اولاد کی کمائی سے خوش ہوتا ہے. تانے چاچیاں کی کہنا ہے اسی بیچ کے تے چاچی اسی کہنے سانو پتا کہ تو کمائی آ رہی ہے، تو پتہ ہی ہے فیکٹری چ کی کرتے وہ تو کپڑا چوک کے بیچی گئی. یعنی حسد. تینوں پتا کتنے کام کرتا ہے وہ تو بعد دانے کاٹنے رہتا ہے. یہ تائے چاچے مامے پھوپھیاں کہتی ہیں جو بچپن میں بڑا چومتے ہیں نا آپ کو، لیکن آپ کا باپ جب آپ کی کمائی کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن کلام مقدس میں دو طرح کے باپ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ جس نے اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی، اور ایک وہ جو اچھا ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہ کر سکا. دونوں کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن باپ کے کردار کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کی ایک خاندان میں اپنی اولاد کے ساتھ ڈیوٹی کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے. خدا نے کس لیے باپ کو مقرر کیا، خدا نے کس لیے اس زمین پر باپ کا عہدہ قائم کیا. باپ جو ہے اس کا کام ہے روحانی لیڈر بننا. نمبر 1 جو ایک باپ ہے اس نے اپنی اولاد کے لیے روحانی لیڈر بننا ہے، اور دوسرا باپ کا کام ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خوراک مہیا کرنا، اور تیسرا کام ہے بہترین رہنمائی کرنا، یعنی ان کو اس راستے پہ چلانا جو سیدھا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے، یعنی رہنمائی اور رہنما کے طور پر ایک باپ کا کردار تیسری چیز ہے. اور کلام مقدس میں سے سیکھیں گے استثنا کی کتاب 6 باب 6 اور 7 آیت کے ایک باپ نے کس طرح اپنی اولاد کا روحانی لیڈر بننا ہے، روحانی طور پر ان کو باتیں سکھانی ہے. کیا ان کو سکھانا ہے؟ کیونکہ کلام میں سے پڑھا کہ اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا، تو اب وہ تربیت کرے گا کیا؟ ایک باپ کیا تربیت کرے گا؟ سب سے پہلے روحانی تربیت کرے گا. استثنا 6 باب اس کی 6 سے 7 آیت پڑھ دیں. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں. سنیں، یہ باتیں یعنی خدا
موسیٰ سے کہتا ہے کہ یہ باتیں جو حکم میں نے تجھ کو دیے ہیں جی تیرے دل پر نقش رہے تیرے دل پر لکھ دی جائیں، نقش ہو جائیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور تو ان کو کیا کرنا؟ اپنی اولاد کے ذہن نشین، یعنی ان کو رٹا لگوا دینا۔ جو کلام، جو خدا کی باتیں آج میں اے باپ، اے اولاد والے تجھے سکھا رہا ہوں، تو ان باتوں کا تذکرہ اپنی اولاد کے ساتھ کرنا اور خدا کے کلام کی ان باتوں کو ان کے ذہن میں ڈال دینا، اور گھر بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اور گھر بیٹھتے اپنے بچوں کے ساتھ خدا کی باتیں کرنا، اور باہر جاتے وقت اپنے بچوں سے خدا کی باتیں کرنا، اور لیٹتے وقت اپنے بچوں سے خدا کے کلام کی باتیں کرنا۔ یہ ایک باپ کی تربیت ہے جو اسے اپنی اولاد کی کرنی ہے۔ جب گھر بیٹھے اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا جی غلط بات اس طرح ہے، صحیح بات اس طرح ہے۔ اگر کوئی بچہ صحیح سے تربیت نہیں پا رہا، آپ کے پاس بٹھائے اس کو اور اس کی تربیت کرے خدا کے کلام کے مطابق۔ جب باہر جائے اس کو کلام میں سے سمجھا کے بھیجے کہ بیٹا کام پر جا رہا ہے، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ناپتول میں کمی نہیں کرنی، کیونکہ یہ خدا کو ناپسند ہے۔ یہ روحانی تربیت ہے۔ سوتے وقت ان سے کہیں کہ بیٹا سونے سے پہلے دعا کریں۔ یہ روحانی تربیت ہے جو ایک باپ نے کرنی ہے، جس سے ہم شاید تھوڑا سا دور ہیں۔ ہم اس تربیت سے تھوڑا دور ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اے باپ اپنی اولاد کی روحانی تربیت کر اور خدا کے کلام کو ان کے ذہنوں میں نقش کر دے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، وہ یہ ہے کہ بچہ 5 سال کا ہونا تے انہوں پوچھی کون ہے؟ میں پتیاں، میں سوترا، میں گیلنا۔ کس نے سکھایا؟ باپ نے۔ اسی سوترے ہونے، ماں تو نہیں سکھاتی، ماں کون سا ہوتی ہے؟ تو باپ کہتا ہے تو اسی سوترے ہیں، تو جہاں پہ آپ یہ سکھا رہے ہیں کہ اسی سوترے ہیں، وہاں پہ یہ سکھائیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے کہ اے میرے بیٹے اگر تو خدا کا خوف رکھے گا، اگر تو خدا کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا تو خدا تجھے ترقی اور سرفرازی دے گا۔ بے شک سکھائیں آپ کو کہ اسی سوترے ہیں، اسی گیلنا، اسی پٹیاں، پر یہ ضرور سکھائیں کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ روحانی لیڈر بنے اپنے بچوں کا، اچھا باپ بنے اپنے بچوں کا، روحانی طور پر ان کو سنڈے اسکول بھیجیں۔ مجھے پتا ہے میں آج تک اپنی باپ کی جو پیندوں والی سائڈ ہے وہاں پر بھی نہیں بیٹھا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھا ہوئے تو پیندے سرانے میں بیٹھا، تو میں نے کبھی پیند پہ بھی نہیں بیٹھا، ہم اتنے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا جو کلچر ہے یہاں پر جو بھائی بیٹھے انہوں نے بھی یہی کلچر دیکھا ہے کہ وہ تو سامنے نہیں جانا، کار آ گیا وہ تو ایویں لوک دے پھرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ جو ہے وہ اولاد کی نظر میں ایک بڑا غصیلا شخص ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ان کو غصہ نہیں دلانا۔ افسیوں کا خط پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کرو اور ان کو غصہ مت دلاؤ۔ اگر آپ ہر وقت غصے سے ہی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے پیش آئیں گے تو آپ اسے کہیں گے گر گئے جا، تو نے کہنا ٹھیک ہے بھائی آپ بات بھول گئے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ محبت سے اس سے پیش آئیں گے، وہ آپ کی روحانی تربیت پر کان لگائے گا۔ اور دوسری بات، ایک باپ کو مہیا کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن چوری چکاری اور ڈکیتی کے علاوہ جائز طریقے سے اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہونا چاہیے۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب 8ویں آیت کو پڑھتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے۔ یہ حوالے آج میں پڑھ رہا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے سیکھنے کے ایک باپ کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ پہلے روحانی لیڈر اور پھر دوسرا وہ اپنی اولاد کو مہیا کرے۔ یس، اگر کوئی اپنا اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے، سنو، اگر کوئی اپنی اور اپنے گھرانے کی، اپنی اولاد کی، اگر کوئی باپ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر
और बेईमान से बदतर है। तो वो क्या है जो अपनी औलाद को मुहैया नहीं करता, जो अपनी औलाद का ख्याल नहीं करता, जो अपनी औलाद की तरबियत नहीं करता, जो अपनी औलाद को खाने पीने के लिए दूसरों के असरों पर छोड़ता है। कलाम कहता है कि वो बेईमान से बदतर है। बेईमान समझते हैं जो मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं रखते। तो कलाम कहता है कि जो अपनी औलाद का ख्याल नहीं रखता, उनको मुहैया नहीं करता, वो बेईमान से भी बदतर है। उससे बेहतर है वो बेईमान जो मसीह खुदावंद को अपना नजात देता ही कबूल नहीं करता। आगे है ना। तो एक बाप का किरदार है अपनी औलाद की जरूरियात को पूरा करना। कैसे? मैं वैसे की मिसाल दे रहा हूं। जो बेटे को पसंद है उसके लिए आप मुहैया नहीं कर रहे, बल्कि वो रास्ता इख्तियार कर रहे। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे 8, 9, 10 साल के, मोटरसाइकिल वाले काम दिखा दो। आपकी जिम्मेदारी है 18 साल तक आपकी जिम्मेदारी है आपकी औलाद। यूरोप में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, माँ बाप उसको ज्यादा घर दे देते हैं, कहते हैं आप तो तेरी जिंदगी। 18 साल तक कोई अपनी औलाद के साथ ना गुस्से से पेश आ सकता है, ना अपनी औलाद को झिड़क सकता है, और ना अपनी औलाद से दस्तबरदार हो सकता है, यानी भाग सकता है उसकी जिम्मेदारियों से। अदालत उसको पकड़ लेगी, पुलिस उसको पकड़ लेगी कि भाईजान बच्चा आपने इस जमीन पर पैदा किया है, 18 साल तक इसकी जिम्मेदारी आपने संभालनी है। हम तो बड़े लाडले हैं ना, हमारे ऊपर तो कोई कानून ही लागू नहीं होता। हम 7-8 साल के बच्चे को जुल्म और जबर बर्दाश्त करने के लिए, और मैं माजरत के साथ कहूंगा हमारी छोटी बेटियां भी 9-10 साल की झाड़ू लगाने वाली होती है, हम लोगों को घर में छोड़ आते हैं। मेरी जिम्मेदारी है, मैं बाप हूं, आप बाप हैं, आपने और मैंने मुहैया करना है। जहां पर खुदा आपके रिज़्क में बरकत नहीं डाल रहा, तो ये खुदा से पूछे कि आप में क्या कमी है। अपने बच्चों से खुदारा मेहनत ना करना, अच्छा बाप करना। जो छोटे छोटे बच्चों पर जोर करते हैं, आपको पता है जो काम करवाते हैं वो बच्चों को किस कदर जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाते हैं। हम तो कह देते हैं 8-10 साल होगा, कह रहे हो आप ही का आ जाएगा घर, आप ही चले जाना। मैंने ये सुना, मैंने देखा है, आप ही आ जाता घर, आप ही चला जाता, कोई परेशानी नहीं है, खर्चा पानी भी मिल जाता है। वो खर्चा पानी वो तो भी 9-10 साल का, 12 साल का, 13 साल का है, आप उसके खर्चे पे पलेंगे। ऐसे बाप हैं आप ऐसा बाप बने कि आप अपनी औलाद को जब तक वो मंजिल की तरफ रवाना ना हो जाए, आप उसका साथ देंगे, मैं उसका साथ दूंगा। अपनी औलाद का आखिरी हद तक, जब तक वो सरफराजी के कोने तक ना पहुंच जाए, बाप होने के नाते हमने साथ देना है। इसलिए मैंने कहा था कि आज समझेंगे कि बाप की तरबियत पर नालगा तरबियत होनी कैसी चाहिए, ये जरूरी है। तरबियत क्या होनी चाहिए? अपनी औलाद को खुद मुहैया करे, खुदारा अपनी औलाद के सहारे पे अपनी जिंदगी ना गुजारे। और तीसरा, बेहतरीन रहनुमा के तौर पर, यानी रहनुमाई करने वाला उसको कहते हैं जो रास्ता दिखाने वाला हो। तो बाप का किरदार है कि एक बेहतरीन रहनुमाई करने वाला, बेहतरीन रास्ता दिखाने वाला, गलत राहों से मोड़ने वाला। इसके लिए पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाप 11वीं और 12वीं आयत में फिर कह रहा हूं, हवाले इतने इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सबको पता चल जाए। एक एक आयत बाप के बारे में खुदा ने फरमाई है कि बाप की ड्यूटी क्या है। यस, चनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। आमीन। देखिए कि जिस तरह एक बाप, उसकी ड्यूटी क्या है? अपनी औलाद के चाल चलन को दुरुस्त करना। एक बाप की ड्यूटी है अपने बच्चों की तरबियत करना। हम उनकी तरबियत नहीं करते, लाड़ प्यार में बिगाड़ देते। क्या करते हैं? काटे नु गाल गाल के काटे।
اور پیچھے سے ہنستے ہیں، یہ طرح چاچا ہی کیا ہے، ادھر آ کے حاضر اللہ سے، یہ تربیت ہم کر رہے ہیں۔ یہ چال چلن جو ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، بے شک آپ کی اولاد لاڈلی ہے، لیکن یاد رکھیں جو بچپن میں سکھا رہے ہیں وہ ساری زندگی اس چاچے کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار رہے گا، وہ ساری زندگی اس چاچے، اس تائے، اس مامے، اس پھوپھی کو اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے آپ نے اتنے سے کو سکھا دیا آپ کے لاڈ کی وجہ سے۔ اس لیے کلام فرماتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کا چال چلن درست کرے۔ اور آپ نے ایک بڑی موٹی مثال سنی ہوئی ہے کہ جب وہ بچہ چوری کر کے گھر آیا تو ماں نے اس کو شاباش دی، وہ بہت بڑا چور بن گیا۔ ایک دن وہ پکڑا گیا، پولیس میں چلا گیا، اور ماں کہتی کہ کاش جس دن تو پہلی چوری کر گیا تو اسی دن تیرے منہ پہ تھپڑ مارا ہوتا، اسی دن تجھے ڈانٹا ہوتا، اسی دن تیرا چال چلن درست کیا ہوتا تو آج تو جیل میں نہ ہوتا۔ جب وہ پہلی غلطی کرتا ہے اولاد تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کرے، اس کے چال چلن کو۔ ایک دن آپ کی ذمہ داری ہے، اگر چال چلن درست نہیں کرتے تو میں ایسے باپ جو بائبل مقدس میں موجود ہے جو خود تو اچھے ہیں لیکن اولاد کی تربیت اچھی نہیں کر پائے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایلی کاہن۔ ایلی ایک سردار کاہن تھا، اور اس کا تذکرہ آپ سیموئیل کی کتاب میں جب ہنا دعا کرتی ہے تب بھی پڑھ سکتی۔ ایلی کاہن تھا، اپنی جگہ پہ اپنے بچوں کو بھی کاہن بنا دیا، اب اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر پایا۔ کیا کرتا، جو لوگ عبادت کرنے عورتیں آتی نا، بیٹے جن کو پادری بنا دیا تھا، جن کو کاہن بنا دیا تھا، ان عورتوں کو چھیڑتے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ اب خود بہت اچھا کاہن ہے، خود بہت اچھا جو ہے سردار کاہن، خدا کا خادم ہے، لیکن ایک اچھا باپ نہیں ہے کیونکہ اپنی اولاد کو سیدھا چال چلن نہیں سکھا سکتا۔ اور بجائے یہ کہ ان کو تربیت دے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دے، ان کو ان کے اختیار ان سے چھین کے ان سے کہے کہ آپ بیچ میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کریں، بلکہ کیا کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے، اپنے بیٹوں کی غلطیاں دیکھ کے ٹال مٹول کرنا ایک باپ برا نہیں ہوتا، اس کی تربیت بری کی نشانی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، باپ برا نہیں ہے، اس کی تربیت بری ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی غلطی کو ٹال مٹول کرتا۔ اور میں نے آپ کو مثال دی ایلی کاہن کی، جو اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرنے میں ناکام رہا۔ اور پھر میں آپ کو مثال دوں گا اسحاق، جس کے دو بیٹے ہیں، یعقوب اور عیساؤ۔ کھانے کے لیے بڑے کی برکت چھوٹے کو دے دیا، نا انصافی یہ بھی ایک باپ کرتا ہے۔ اس کی تربیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں پیار کری جانا۔ آپ کو پتا ہے جو سب مشہور ہے، جو سب سے چھوٹا اس سے پیار کرتے ماں باپ۔ یہ تقسیم ہے، یہ تفرقہ ہے جو ہم اولاد میں ڈالتے ہیں۔ اور جب چھوٹے نے باپ سے دھوکے سے برکت لے لی کھانے کے عوض، وہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دھوکہ ہی صحیح ہے، تو کیا ہوا، اس کے بعد میں 11 بیٹے ہوئے اسی یعقوب کے، اور اس نے کیا کیا، 12 میں سے جو سب سے چھوٹا یوسف ہے نا، اس کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وہ رسم، وہ ریت کو قائم کیا کہ میرے باپ نے چھوٹا ہوتے ہوئے مجھے تخت دیا، مجھے برکت کے لیے چنا، میں بھی اپنے سب سے چھوٹے کو چنوں۔ ہم اولاد میں یہ بدعنوانیاں خود پیدا کرتے ہیں، یہ تقسیم خود پیدا کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہو اس کی قدر کرتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ اس کے لیے دعا کرنا پسند کرتا ہے ایک باپ، لیکن جو ماڑا ہے، جو کام نہیں کرتا، اس کے لیے باپ کچھ بھی کرنا ہے یہ ہدایت کو اسی کہنا ہی چھاڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ تقسیم آپ نے ڈالی، تقسیم ایک باپ نے ڈالی۔ آپ، میں نے کہا کہ آپ ان دونوں باپوں کی مثال لے لیں۔ اور اچھا باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے، ابراہیم کی مثال دوں گا۔ اچھا باپ جب اپنی اولاد کے لیے روحانی لیڈر ہوتا ہے نا، تو قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ چل چلیے ساتھ، بلا اپنی اولاد سے کہہ کے دیکھیں آدھر آپ ادھر دکان تک چلیے، 100 سوال کرے گا۔ اب بہت دکان والے نا بڑی بڑی لگتی ہے، اس میں لے دے تو منڈا رہتا میری ادھر لڑائی ہوئی، اب اتنے کی کرنا ہے، میں نہیں ادھر جانا جب ہو گیا
کیونکہ ہم نے ان کی تربیت، ان کا چال چلن درست نہیں کیا، ان کا تابع دار نہیں بنایا اپنا۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اچھا باپ بنا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تجھے قربان کرنا، اس نے کہا جیسے خدا کی مرضی، جیسے خدا نے تجھے فرمایا۔ یہ اچھے باپ کی نشانی ہے۔ اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ آپ اگر کہیں نا کہ سر کٹوانا ہے تو اس ہاتھ کی طرح جائے سر کٹوانے کی پوری تیاری ہے۔ یہ اچھا باپ کی تربیت ہے کہ اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑا۔ آپ کو پتا میں نے اس دنیا تو آپ نے اچھے باپ بنا۔ دوسری مثال آپ کو اچھے باپ کی دوں گا، وہ ہے نوح۔ نوح کے زمانے میں کتنے لوگ طوفان میں بچے تھے بتا سکتے ہیں؟ 8 لوگ۔ کتنے جی؟ 8۔ اور وہ 8 کون تھے پتا آپ کو؟ نوح کے بیٹے بیٹیاں اور بہویں اور پوتے پوتیاں ڈال کے، اس کی بیوی ڈال کے، یعنی اچھا باپ خود تو مصیبتوں سے بچتا، اپنی اولاد کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ اچھا باپ جو ہوتا ہے، پوری دنیا غرق ہو گئی ہے، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی ہے، لیکن نوح اور اس کا خاندان، کیونکہ اس نے پورا زمانہ جو ہے نوح کو بلا کر کہتا تھا کہ نوح بابا پاگل ہو گیا، نہ کتے دھوپ نہ بدل ہے، نہ کتے چھائے، نہ کسی نے دسیا نہیں پینا، کشتی بنائی جا رہا ہے، بے وقوف ہوا ہے، ایڈی بڑی کشتی کا کرے گا کہ پانی کتوں آئے گا، بابے کو تانے دیتے، لیکن اس کی اولاد اس کی وفادار و تابعدار تھی۔ اور کلام میں تو نہیں لکھا، لیکن ظاہری سی بات ہے اس کی اولاد اس کی مدد کرتی ہوگی۔ ابا جی آلو کے لالو تھوڑی آلو پھٹیاں، اگر پر خدا نے کیا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت خدا کے خوف میں کی تھی۔ اور کیا ہوا، ایک دن وہ اپنے باپ کے ساتھ، پوری دنیا میں سے 8 لوگ بچے، پوری دنیا میں سے وہ 8 لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور بہویں ڈال کے۔ عزیزو، باپ بننا بڑے اعزاز کی بات ہے، اس سے بھی اعزاز کی بات ہے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر رہے ہیں۔ اس لیے فادر ڈے میں اس بات کا قائل ہوں، آپ کو پتا ہے میں مدر ڈے پہ بھی یہی کہتا ہوں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک دن آپ ماں اور باپ کے لیے، بلکہ ہر دن آپ ماں اور باپ کے لیے۔ آج بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہیں، میں اس کو اسٹیٹس ڈے کہتا ہوں۔ کدی پیو دے نال بیگ نہیں دیکھیا، آج تصویر لبنی پورے موبائل دے وچ ہو، کچھ کہ میرا کھچائی سی، کدی کھچائی ہوئے تو پھر ہی لبے نا، کدی کھچائی ہوئے تو پھر لبے نا۔ ہاں تصویر تو اسی کھچانے ہیں اپنی جانو نال، کدھر نال سیلفی ہوندی ہے، اب میرا کدی کھچائی وہ کہ ابا کہڑا جانو ہے، لیکن ابا جانو ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم اپنے ابو کو اپنا جانو بنائیں، اپنا دوست بنائیں، اس کے ساتھ آپ کی سیلفی ہونی چاہیے، تاکہ جب فادر ڈے آئے تو آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے کہ کیڑے بیاہ سے ابے نال کھلوتے ہیں، پھر تصویر نالوں کٹنی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، پوچھ لیں جس سے مرضی اپنے دل سے، اپنے موبائل سے پوچھ لیں کہ بیاہ سے اچھا لب دے لب دے لب دے، پھر وہ جڑے باقی لوگ ہوتے انہوں نے کٹنا ہے، پھر اسٹیٹس لانا ہے، ہائے تہاڈا پیار تہاڈے پیو دی، اور اس کا باپ کا پیار دیکھنا ہے۔ باہر ذرا تو دیکھو ذرا، میں پرسوں ہم اپنے یہ جس کو آپ جانو بناتے ہیں بنائیں گے، خدا نے آپ کی جانو بنائی ہے، لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، آپ اس کی بھی قدر کریں، جو آپ کے لیے، آپ کو پتا ہے جو بجلی کا کام کرتے ہیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، بجلی تو لوگ سوچنا تو جن کے باپ بجلی کا کام کرتے ہیں انہیں کی تاروں کو پکڑ دیتے ہیں تاکہ شام میں روٹی جا کے کھا جائیں گے، کدے واسطے؟ اپنے بچیاں لی، تے وہ دی تصویر ہی موبائل سے نہ ہوئے تو پھر نا انصافی ہے کہ نہیں؟ پھر نا انصافی ہے کہ نہیں؟ اگر اس باپ سے جس نے آپ کے لیے محنت کی، اور یہ بھی بڑی مشہور بات آپ کو سکھا دینا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی 6 بچے اور گلا پہ پال دیں، 6 رل کے ایک باپ نہیں، اس کو نہیں ضرورت آپ کی، نہیں، اگر وہ 6 کو پال سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی پال سکتا ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کی روٹی پہ اگر ہوتا نا تو 6 لوگوں کو بھی پالنا سکتا، اس کو صرف آپ کی محبت کی ضرورت ہے، باپ کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ باپ کو ہے نا، تو جنہ نے میرے کو وال کو نہیں ہے گئے تو دیہڑی کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، کہتے ہیں تو سیدھی سر سے جانتی ہے، میں نے اس لیے باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کا چال چلن درست کریں، اچھی تربیت کریں، اور جو اولاد ہے وہ شادی میں سے سیلفیاں نہ ڈھونڈے،
اگر نہیں ہے تو نہ لگائیں. اسٹیٹس لگانے سے آپ کا پیار جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. میرے بچے کہتے ہیں پاپا جی میرے لیے سب سے بڑی وفاداری اور سب سے بڑا گفٹ, اپنی ماما سے لڑ رہے ہیں پاپا کو گفٹ دینا ہے, شرٹ لے کے دینی ہے. میں نے کہا نہیں, میرے لیے سب سے بڑا گفٹ ہوگا آپ میرے تابع دار رہیں گے. اور میں نے خدا کے ڈائس پہ کھڑا ہوں, میں یہاں پہ خدا حاضر ہے, میں نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا اپنے گفٹ کے لیے, کیونکہ یہ دکھاوا, یہ ظاہری جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ مجھے نہیں پسند ہے. مجھے پسند ہے میرا بیٹا میرا وفادار ہو, جو میں نے اس کو سکھایا نا اس راہ پر چلے. مجھے بس یہ پسند ہے, اور آپ لوگوں کو بھی یہی پسند ہونا چاہیے. سوٹ لے کے خوش نہ ہو جائے, پورا سال تھوڑے نال باتوں نہیں سی کرتا رہے, تمہیں پرنا لے دے, سوٹ لے دے, جتی لے دے, او ہو میری اولاد. نہیں 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 نہیں, نہ خوش ہو. جس نے 364 دن آپ کے ساتھ باتوں نہیں سی کیا نا, آپ کی نافرمانی کیا, آپ اس سے اس ایک چھوٹے سے کام سے ہرگز خوش نہ ہو. کوشش کریں, اس کی تربیت کریں, 364 دن آپ کا وفادار رہے, اور 65ویں دن پر آپ خوشی سے اس کو گلے لگائیں. آمین.